مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ فائل ہے آپ لوگوں کی بھابھی کی جو کہ بھری پڑی ہے، اور یہ میڈیسن ہے جو کہ میں دے رہا ہوں۔ ناراض ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے کہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے ملنے کا، ہمیں اپنی امی کے پاس جانا ہے، تو ناراضگی کی وجہ سے وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے جانا ہے۔ تو میں نے ان کو بہلایا پھسلایا اور ابھی ان کی امی کے پاس ان کو لے کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہے ملنے دیتے ہیں یا نہیں ملنے دیتے۔ السلام علیکم۔ جہاں پر سال 2024 میں میں نے یوٹیوب سے بے تحاشا پیسہ کمایا، کیا کچھ بنایا، کتنا پیسہ کمایا، کتنے سبسکرائبر حاصل کیے، یہ سب کچھ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہی سال 2024 میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا، جہاں پہ سال 2024 میں نے بہت سی اچیومنٹ حاصل کی، جہاں پہ میں نے یوٹیوب کی وجہ سے اپنے بے پناہ خواب پورے کیے، وہیں پہ سال 2024 جو ہے نا میرے لیے تکلیفوں کا باعث بھی رہا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی، اور ایک انسان کی زندگی میں کیسے اچھے برے حالات آتے ہیں یہ سب آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی کچھ سیکھنے کو ملے گا، پھر آپ کو میں جو کچھ میں نے یوٹیوب سے بنایا سب کچھ آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ یوٹیوب کی طرف سے آئیں۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج مجھے یوٹیوب کے اوپر پورے 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور سٹارٹ میں ہی میں آپ کو دعا دیتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ سال 2025 تمام لوگوں کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، کسی کو اس سال کوئی تکلیف نہ آئے، سب ہنسی خوشی رہیں، سب جو ہے نا کمائیں کھائیں، اور سب کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا کرے۔ تو سب لوگ آمین ضرور بول دیجئے گا۔ تو 2.5 سال مجھے یوٹیوب پر مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جب اس سال کی شروعات ہوئی تو سال کی شروعات میں نے ایک سپنا دیکھا۔ کیا سپنا دیکھا؟ کہ میں ساری زندگی باہر روزی روٹی کے سلسلے میں رہا، زندگی کے میں نے 24 سال باہر گزارے، مختلف شہروں میں، کبھی کراچی میں، کبھی جو ہے نا راولپنڈی میں، بہت زیادہ وقت گزارا، اور کوئی بھی لو لیول مزدوری چھوڑی نہیں تھی۔ خیر یہ تو کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میرا یہ سب سے بڑا خواب تھا کہ دوبارہ میں اپنے گاؤں کی طرف لوٹوں اور اپنے گاؤں کی زندگی جیوں۔ تو اللہ کا کرم ہوا، انکم اچھی خاصی آنے لگی۔ شہر میں اپنا گھر ہونے کے باوجود میں نے اسے خدا حافظ کہا اور گاؤں میں شفٹ ہو گیا۔ تو جیسے ہی جولائی کا مہینہ آیا، یہاں پہ میرے لیے مسائل کا ایک انبار کھڑا ہو گیا۔ جولائی کے مہینے میں سب سے پہلے ہم میاں بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ ہم موت کے منہ سے بچے۔ ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، اور ٹرالی کے ویل کے نیچے آتے آتے ہم دونوں بچے تھے، اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس سال میں نے 2 آئی فون پرچیز کیے تھے، ایک آئی فون 13 پرو میکس اور ایک 15 پرو میکس۔ اسی سال ڈبہ پیک 15 پرو میکس جو ہے نا جل گیا، اس کو تبدیل کرا کے آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں سے ابھی میری وائف ریکور کر رہی تھی، اور ان کو جو ہے نا گردوں کا پرابلم سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ گھر آنے کی بات ہے، جیسے ہی میں گاؤں میں شفٹ ہوا تو گردوں کی پرابلم جب سٹارٹ ہوئی، ڈے فرسٹ سے مجھے پتا تھا کہ یہ گردوں کا جو ہے نا مسئلہ ہے۔ تو میں ڈے فرسٹ سے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھاگنا میں نے سٹارٹ کیا۔ پھر اس کے بعد کی جو کہانی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، کبھی میں کراچی جا رہا ہوں، کبھی لاہور جا رہا ہوں، کبھی وہاڑی، کبھی کوٹ ادو، کبھی ملتان، کبھی بہاولپور۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ میری زندگی کا رخ ہی ٹوٹل بدل گیا۔ بچے گاؤں میں بیوی کو لے کر کبھی کہیں کسی کے آگے رو رہا ہوں، کبھی کسی کے آگے رو رہا ہوں۔ پھر میری اس طرح کی ویڈیوز آنا سٹارٹ ہوئیں کہ جی میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس ٹائم دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ یوٹیوب چینل ڈیڈ ہو جائے گا، اس کے بھی اوپر ویڈیوز بنانی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا پیار تھا کہ آپ نے میری وہ والی ویڈیوز بھی دیکھی، اور ان پہ بھی مجھے بے تحاشا محبت دی۔ ٹھیک ہے، میں جس سٹی میں گیا لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، یقین کریں لوگ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلڈ کی ضرورت پڑی تو بلڈ لوگ دینے آ گئے، اس کے علاوہ یہاں تک آ گیا کہ ہم اپنا گردہ دینے کو تیار ہیں۔
तो ट्रीटमेंट तो अभी भी चल रही है, लेकिन साथ साथ लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई। बच्चे ज़ाहिर है माँ को ना देखें तो उनकी क्या कंडीशन होती है, तो कई कई रातें रोते हुए गुजारी, अल्लाह के यहाँ सजदे में गुजारी कि अल्लाह रहम फरमा, इस आजमाइश से मुझे निकाल, जो अल्लाह चाहे उसी की मर्ज़ी, मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्रीटमेंट को करते हुए 25 से 27 लाख लग चुका है, ठीक है, मेरी बीवी के इलाज मुआवजे के ऊपर इस टाइम। और ये अल्लाह की देन है, शुक्र है अल्लाह का। मैंने हॉस्पिटल्स में जब जाकर देखा, पहले मुझे तसल्ली नहीं आती थी, क्योंकि मैं इस तरह के फेज़ से कभी गुज़रा नहीं था। जब मैंने देखा हॉस्पिटल्स में जाके कि 70 साल का बूढ़ा 25 साल के बेटे के गुर्दे वाश करवा रहा है, ठीक है, एक बूढ़ी माँ जवान बेटी को लेकर हॉस्पिटल में आई हुई है, एक जवान बेटा बूढ़े बाप को लेकर आया हुआ है, भाई बहन को लेकर आया हुआ है, किसी का हस्बैंड उसको छोड़ गया। तो इतनी दुख भरी कहानियाँ हॉस्पिटल्स के अंदर देखी तो मुझे अपना गम, अपनी तकलीफ़ उनसे कई गुना छोटी मालूम होना शुरू हो गई कि यार इनका दुख मेरे दुख की निस्बत तो जो है ना बहुत छोटा। और कई ऐसे केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे कि जिन बेचारों के पास ब्लड देने वाला कोई नहीं होता था, कई लोग ऐसे देखे जिनके पास इलाज मुआवजे के पैसे नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि इंसान बहुत नाशुक्रा है, इंसान को हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यकीनन मेरे रब की कही हुई बात कौन टाल सकता है, 2000% सच कि इंसान नाशुक्रा है। क्योंकि मैं समझता था कि ये क्या कर रहा है मेरा खुदा मेरे साथ, ठीक है, लेकिन साथ साथ देखें कि इलाज मुआवजे के मेरे पास पैसे भी थे जो मैंने इतने लगाए, ठीक है, इतने जो पैसे लगाए। कई ऐसे लोग देखे जिनके पास इलाज मुआवजे के पैसे नहीं थे, तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। और उस करीम ज़ात का बड़ा एहसान था मेरे ऊपर कि किसी का मोहताज नहीं किया। अल्लाह पाक ने पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना पैसे दिए, किस तरह दिए, ये सब अल्लाह की देन थी। और मैं इलाज मुआवजे के ऊपर लगाता गया। और वाइफ तो अभी तक भी ठीक नहीं हुई, उनके डायलिसिस चल रहे हैं। अब कंडीशन ये होती है कि इतनी सर्दी में डायलिसिस के लिए लेकर जाना, यकीन करें, बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। अब भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे और इनको सेहत कामला अता कर, ताकि हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। यहाँ से सीखने को क्या मिलता है? सीखने को आपको ये मिलता है कि एक जैसा वक्त हमेशा नहीं रहता, वक्त एकदम से पलट जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। हमेशा खुशियाँ नहीं होती और हमेशा गम नहीं होते, हमेशा तकलीफ़ और हमेशा सुख साथ नहीं रहते। तकलीफ़ों की ज़िंदगी मैंने पिछले 20-24 साल गुजारे थे। फिर उसके बाद यूट्यूब की वजह से अल्लाह की देन ने, माँ बाप की दुआओं ने बहुत कुछ दिया। फिर ज़िंदगी स्टेबल हुई, 2 साल हमने मियाँ बीवी ने बहुत अच्छे गुजारे। उसके बाद इस मराइल से गुज़रना पड़ा और अभी भी गुज़र रहे हैं। लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई है और अब भी थोड़ी बहुत है। शुक्र अल्लाह पाक का, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर बेहतरी करेगा। अब रही बात अचीवमेंट्स की कि मैंने यहाँ से क्या कुछ अचीव किया और आप यूट्यूब पर आकर क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, मैंने कितना पैसा कमाया और आप कितना कमा सकते हैं। देखिए जी, यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अरबों रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए पाकिस्तानी भी कमा रहे हैं, लाखों भी कमा रहे हैं, हज़ारों भी कमा रहे हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जब आप स्टेबल हो जाते हो तो आपके घर की रोज़ी रोटी आराम से चल सकती है। जहाँ तक रही मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनवाया, यूट्यूब के पैसों से बनवाया, ठीक है। बीवी के इलाज मुआवजे के ऊपर पैसा लगा, कहाँ से आया? यूट्यूब की कमाई से आया। इसके अलावा 20-25 लाख वहाँ पे लगा, 20-25 लाख रुपया तकरीबन जो है ना इस टाइम घर के ऊपर लग चुका है, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल हो जाता अगर वाइफ बीमार ना होती तो। इसके अलावा क्या अचीव किया? अल्हम्दुलिल्लाह बीवी की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी शादी होनी चाहिए बेटे की, तो बेटे की शादी की। आपने वो व्लॉग भी देखा होगा जिस टाइम मैं नाच रहा था, खुशियाँ मना रहा था। तो वही बात है कि हमेशा सुख, हमेशा खुशियाँ एक साथ नहीं रहती। बेटे की शादी की। इसके अलावा बीवी की ख्वाहिश थी कि हमारे घर में, हम देसी लोग हैं, गांव के लोग हैं, बच्चों की ख्वाहिश थी कि कोई दूध देने वाला जानवर हो,
تو الحمدللہ گائے خریدی، اس کے علاوہ ایک بکری خریدی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ باقی جو گھر کا ایکسپنسز ہیں فصل میں، ہاں 3-4 لاکھ روپیہ میں نے کپاس کی فصل میں لگایا تھا جو کہ نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا ایک فصل تیار ہو رہی ہے پیاز کی، وہ بھی یوٹیوب کی کمائی سے جو ہے نا الحمدللہ کیا تھا۔ تو 50-60 ہزار روپیہ گھر کا خرچ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں اور یوٹیوب کی کمائی ہے۔ تو یہاں سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک مزدور بندہ بھی یوٹیوب سے کما کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، عزت کا روزگار گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کمانا چاہتے ہیں تو سیکھ کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہر مہینے یوٹیوب کا کورس بھی کرواتا ہوں، کمیونٹی میں پوسٹ آتی ہے، نمبر دیا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کر کے فیس وغیرہ پے کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل چیکنگ کی فیس میں لیتا ہوں اور لوگوں کے چینل چیک کرتا ہوں اور گروئنگ ٹپس دیتا ہوں۔ تو ویڈیو آپ کو یار کیسی لگی؟ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک مزید آسانیاں کرے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ سے 2025 دے وچ تواڈے اتے راضی رہے، کامیاب کرے، خوشیاں نال رکھے، اللہ آباد رکھے۔ تو دعا گواں تساں سارے کامیاب تھے وہ سہیں۔ ویڈیو چنگی لگی ہوئے لائک کر دیو، چینل کو سبسکرائب کر دیو۔ ملدا تو آپ کو اگلی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔